چاند سورج ستارے ہیں، والنجم اذا ہوا 53/1 پھر سورہ کاف الواقعہ میں. تو یہ سارے کا سارا ساتھ ساتھ پیرلل نظام چلتا ہے. بے شک ہم نے ان متعلقہ قوانین کو، اقدار کو کھول کھول کر بیان کی ہے، جدا جدا کر ڈسٹنکشن کے ساتھ. اس قوم کے لیے لقومی یعلمون، جو قوم توہم پرستی سے، اندھی تقلید سے، عصبیت سے آزاد ہو کر علم، سمع بصر فؤاد اس لیول پر جو سمجھنا چاہے ان کے لیے یہ آبجیکٹ. اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں انشأکم، خالقکم نہیں تعارف قائم ہوتا، انشأکم نشو نما دی تم نے، اس نے نفس واحدہ سے، ایک جرثومہ حیات سے، فمستقر و مستودع، پھر اس نفس واحدہ کو وہ ارتقائی طور پر آگے اٹھاتا رہا، بڑھاتا رہا، مستقر، ایک سٹیج سے اگلی سٹیج. تو جب نچلی سٹیج اگلی سٹیج کے لیے تیار کرے تو نچلی کو مستقر کہتے ہیں اور اگلی سٹیج مستودع ہوتی ہے. پھر وہ مستودع آگے جا کر مستقر بن جاتا ہے، پھر اس سے اگلی سٹیج مستودع بنتی ہے. تو یہ انقلاب کا جو اوریجن آف اسپیسیز میں اس نے ڈارون نے کہا، تو قرآن اس کو مستقر اور مستودع میں جس طرح کہہ رہا ہے، سائنس کے خشک اور یابس موضوع کو قرآن نے جس لطیف پیرائن میں بیان کیا ہے، تو یہ دو لفظ ہیں، مستقر اور مستودع. تو فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، فرمایا کہ اس مستقر اور مستودع کے حوالے سے ہم نے جو قوانین بیان کرنے تھے ان کو بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ بیان کیا ہے. اس قوم کے لیے جو موجود سے ناموجود، یعنی جو واقع ہے اس کو بنیاد بنائے اور اس سے ان حقائق کی طرف پہنچے جو ابھی موجود نہیں. یعنی یہ دو ہوتے ہیں، ایک تو آبزرو ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم پرسیپشن کہتے ہیں، پرسیپچول نالج. پھر اس پرسیپشن سے ہم کنسیپچول نالج کی طرف جاتے ہیں. تو یہ پرسیپشن سے جنرلائزیشن کرتے ہیں، تجربہ اور بعض تجربہ، تو یہی سائنس کا میتھڈ ہے. تو لقوم یفقہون، اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ جو بلندیوں سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے بارش کا پانی نازل کرتا ہے. اور وہ بارش کا پانی کہ جس سے نکالتے ہم ہر چیز کی روئیدگی کو، اور ہم نکالتے ہیں اس سے سبزہ، خضرن سبزہ، وہ سبزیاں، ترکاریاں، جتنے بھی روئیدگی کا نظام ہے. نخرج من حبا متراکبا، کہ ہم اس سے دانے نکالتے ہیں جو تہ در تہ، ایک کے ساتھ گتھے ہوئے، جڑے ہوئے، ایک دوسرے پر سوا. اور اسی پانی سے، اسی ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک سا موسم، ایک طرح کے حالات، اور اس سے ہم کھجوریں کہ ان کی شاخوں پر طلب، ان کے جو یعنی شاخوں کا جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، کنوان کنی، یعنی وہ شاخ کہ جو آگے دانی یا جو پھل سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور بھرنے میں جھکی ہوئی ہوتی ہے. وجنات، اور باغات انگوروں کے، اور اسی سے ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے زیتون، اسی سے پیدا کرتے ہیں ہم تمہاری انار، مشتبہن وغیرہ متشابہ، کہ ان میں سے کچھ تو شکل صورت میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، ذائقے میں الگ الگ، کچھ ذائقے میں بھی الگ الگ، شکل میں بھی الگ الگ. تو مشتبہن ملتا جلتا، اور غیر متشابہ جدا جدا، لیکن شبہ والا نہیں. جو 3/6/7 میں ہے نا، متشابہ بمعنی شبہ والا، نعوذ باللہ، قرآن میں شبہ نہیں ہے، نہ کوئی شبہ والی چیزیں. ریزمبلنس، ملتی جلتی کے مطابق، اور کچھ جدا بعض خصوصیات میں. اور اے ایمان والو، انظروا الی ثمرہ، اور نظر رکھا کرو کس چیز پر، الی ثمرہ، کہ یہ قوم پر جو نکلتی ہے یہ پھل والی کیسے ہوتی ہے، یہ ان پر پھل الگ الگ کیسے لگتا ہے، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ماحول، یہ الگ الگ ان کے پھل کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا قانون ہے. اور خاص طور پر وَيَنْعِهِ، یہ بھی غور کیا کرو
قرآن انظر کہتا ہے، نظر غور و خوض کہ یہ پھل پکتے کیسے ہیں، ان کے پکنے کے اندر سورج کا کتنا کردار ہے، چاند کا کتنا کردار ہے۔ موسمیات والوں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور اس میں یہ جو فطرت کا پروسیس ہے، نباتات کا، پھل دینے کا، پھل کے پکنے کا، اور کونپل سے پھل تک کا پروسیس، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان میں حقائق ہیں، قوانین ہیں، آیات ہیں اس قوم کے لیے جو مومن ہے۔ تو ہم ہیں مومن، کنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ کون یہ کام کر رہے ہیں؟ کون کو کائنات کے ان گوشوں کو، خبیدہ گوشوں کو سامنے لا رہے ہیں؟ اور جو لا رہے ہیں وہ امن میں آ رہے ہیں، وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور ہم میری بھوک اور افلاس کو دور کرنے کے لیے 16/112 تو بھوک ننگ کا افلاس کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور جن قوموں نے اس چیز کو سمجھا ہے وہ مقام امن پر ہے، امن میں ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جس کا ماقبل بیان تھا تنزیل کے حوالے سے اور اب بیان ہوا تقویم کے حوالے سے، اس صاحب تنزیل اور صاحب تقویم اللہ کے مقابلے میں یہ جو حالات، یہ جہالت کے پروردہ اس وقت کے اہل مکہ، عرب، اور آج ہم سب، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے مان لیا ہے، ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کے لیے پارٹنر، شریک اقتدار، الجن، جو نظر نہیں آتے، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، قبروں میں چھپے رہتے، اپنے اپنے مسکنداہوں میں چھپے رہتے، پیر چھپا رہتا ہے، مرید اس کو اڑاتے رہتے، اس کو سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ الجن ہر وہ چیز جو سامنے نہ آئے، آنکھوں سے اوجھل رہے، غیر مری، ہاں جی۔ اور فرمایا وَخَلَقَ، جن کو یہ اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کہیں بھی ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹی، بغیر علم، بغیر اس کے کہ ان کو اس مسئلے میں کوئی علم ہو، کوئی سائنسی دلیل ہو ان کے پاس، کوئی ریویل نالج میں سے ان کے پاس کوئی علم ہو۔ یہ ان کی توہم پرستیاں ہیں، بدعات ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک ہو، وہ بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو، اور جو وصف یہ بیان کرتے اللہ کا وہ تو عاجز و ناتواں اللہ ہے، جو ہیلپرز کا محتاج ہے، بہت بلند ہے وہ ان چیزوں سے جو یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات، اگر اللہ کے لیے کوئی پارٹنر ہوتا، شریک ہوتا، تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب وہ کائنات پست و بلند کو شروع کر رہا تھا، کیونکہ مکان بنانا مشکل ہوتا ہے، مثالہ میٹیریل تلاش کرنا، کسی بھی چیز کا نقطۂ آغاز مشکل ہوتا ہے، جب وہ چل نکلے تو پھر تو بہت سے نقال آ جاتے ہیں جو کہ اس جیسی اور چیزیں بنا لیتے۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو تن طرح بنانے والا، بغیر کسی سابقہ نظیر اور مثال کے بنانے والا، اوریجنیٹ کرنے والا، لیکن انا یکون لہ ولد، وہ اوپر ذکر تھا کہ خرقوا لہ بنین و بنات، اس مالک الملک اللہ کے لیے بھی انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے۔ یہود نے کہا ہم اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو؟ کیوں نہیں اس کا اللہ کا بیٹا ہو سکتا؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جو مستقل قانون ہے رفقائے محترم، عالم امر اور عالم خلق۔ تو عالم خلق میں جب عالم امر آتا ہے تو قدر مقدور ہو کر آتا ہے، نپے تلے پیمانوں میں آتا ہے، اور انسان کی پیدائش کا نپا تلا قانون 32/7/8 میں کیا ہے؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، نسل انسانی کے بارے میں اس کا یہ قانون ہے کہ جو ہوگا وہ سلالہ ماء مہین سے ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولد ہے، تو میں اس کا ولد کیسے ہوگا جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے؟
تو رفقائے محترم، یہ اگر یہاں پر قرآن یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں لیکن مسیح اللہ کا بیٹا ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹا ہے، غلط بات ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حالانکہ اس نے نقطۂ آغاز میں ہر چیز کو خلق کی ہے، لیکن وہ عالم امر کا مسئلہ تھا۔ جب عالم امر سے عالم خلق میں چیز آتی ہے، کان امر اللہ قدرا مقدورا، پھر وہ نقل کل پیمانوں میں پورا اترتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ جانتا ہے کہ عالم خلق میں کیا قوانین ہیں اور عالم امر میں کس طرح اس کی مشیت مطلقہ جو ہے وہ ہر چیز پر کمان کرتی ہے۔ اے لوگو ذالکم اللہ ربکم، تم پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، تو یہ فرم ذالکم اللہ الہکم نہیں کہا، ربکم۔ ہماری جو استعداد ہے بشری وہ رب کی ربوبیت پر جا سکتی ہے، الوہیت پہ نہیں۔ بندہ صفات ربوبیت پر اللہ الرب، اللہ الخالق، اللہ الخالق اور اللہ الرب، صفات الہیہ پر ہمارا منتہا ہے فکر و نظر کا۔ اللہ من حیث اللہ ہمارے ادراک سے ماورا ہے۔ لا الہ الا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، یعنی بطور خالق اس کا ہم تصور کریں گے کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کے احکام کی محکومیت اختیار کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے پر گوشے گوشے پر نگران ہے، محافظ ہے۔ اس نے اپنا یہ اقتدار کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کر دیا، کسی صاحب الاولاق کو اس کے ہاتھ میں چابیاں نہیں دے دی، کسی منجی عالمین کے پاس اس نے اپنا اقتدار نہیں رکھ دیا۔ وہ براہ راست عرش اقتدار پر کنٹرولنگ اتھارٹی وہی ہے اور عرش اقتدار پر اسی کا قبضہ ہے۔ اوپر ذکر کیا تھا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ ربوبیت کے دو دائرے ہیں، ربوبیت مادی، ربوبیت معنوی۔ ربوبیت مادی تو کائنات فطرت کے نجوم سے، شموس سے، اقمار سے، نجوم و کواکب سے، ارض و سما سے، پانی اور یہ تمام نظام اسی کے لیے ہے۔ اور دوسرا ہے ربوبیت معنوی، اس کے لیے نظام ہدایت ہے، نظام وحی ہے، نقطۂ آغاز اس کا نبوت ہے، اختتام اس کا ختم نبوت اور اس کے نتیجے میں قرآن ہے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے لا تدرکہ الابصار، اس ذات کی جو ہویت ہے، ہوا سے مراد ہویت ذات باری، یعنی اللہ من حیث ہوا اللہ، لا تدرکہ الابصار، نوع انسانی کے اولین و آخرین کی جو بصارت ہے، عقل ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، ایپریہینڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کوئی اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ انواع حیوانی میں دیکھیں، طیور و وحوش میں دیکھیں، ایک چونٹی جو ہے کیا وہ انسان کی صلاحیتوں کا ادراک کر سکتی ہے؟ اور پھر انسان چھوٹے سے چھوٹا علم اور حکمت میں اور ایک بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، ان دونوں کے مابین جو ایک جنس کے ہیں، ایک نوع کے ہیں، تو بھی کتنا تفاوت ہے۔ ایک بدو انسان اور ایک عالم اور سائنٹسٹ انسان، ایک ہی دور، ایک ہی ایج، ایک ہی پاکستان میں رہنے والے، جب ایک نوع کے افراد میں اتنا تفاوت ہے تو ایک ایسی ذات جو اپنی نوع ہی میں یکلوتی ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے، تو اس کا وہ اپریہینشن جو ہے یا اس کو کمپریہینڈ کرنا یا اپنے احاطے میں لے آنا یہ ناممکن ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ اللہ، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ نوع انسانی کی ابصار کا ادراک کرتا ہے، یعنی ان ابصار کی کمی جو ہے، عقل کی کمی، کوتاہی جو ہے، وہ بار بنا وہی اس کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے اپنا تعارف خود کرواتا ہے، یعنی انسان اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتا، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنی ذات سے نقاب اٹھاتا ہے، اپنی ذات کا بار بنا وہی علم عطا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم وہو اللطیف الخبیر، وہ من حیث الذات لطیف ہے، باریک بھی ہے، اور الخبیر من حیث وہی، من حیث صفات، اس کی صفات کا جو پہلو ہے وہ خبر کا ہے، وہ خبر بار بنا وہی عطا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ذات انسانی پر جو معرفت کے دعوے ہیں، کشف کے دعوے ہیں، یہ تمام جہالتیں ہیں،
ذات الہ کا من ہے ذات الہ انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی، خواہ وہ نبی کی عقل ہو، ولی کی ہو، کسی کی ہو۔ ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ وہ بربنائے وحی، بربنائے اپنے کلام کے وہ علم کے جس کا نوع انسانی کو جس کی ضرورت ہے وہ خود اس سے نقاب الٹتا ہے، ریویلیشن اسی کو کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ اس بات میں جتنی روشنی تمہیں درکار ہے، جتنی روشنیاں تمہیں درکار ہیں، وہ روشنیاں تمہارے رب کی جانب سے وحی کی شکل میں، قرآنی آیات کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو ان روشنیوں سے اپنے دل دماغ کو منور کر لے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اس کی اپنی ذات منور ہوگی۔ ومن عمیہ، اور جو ان روشنیوں سے الگ تھلگ رہ کر اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس روشنی سے تو اندھا بنا ہوا ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ شفیع المذنبین میری حفاظت کر لیں گے، بخشوا لیں گے۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اے لوگوں میں نہیں ہوں تمہاری حفاظت کر سکنے والا، رسول حفاظت نہیں کر سکتے، حفاظت تو ہوگی اللہ کے قانون سے، اللہ کے قرآن سے۔ تو جب اللہ کے قانون قرآن کو پس پش ڈال دیا تو رسول کیا حفاظت کریں گے؟ کچھ نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنی آیات کے مختلف شیئرز پہلو وہ بدل بدل کر تمہارے سامنے لا رہے ہیں۔ کبھی نظام تقنین آیا، کبھی نظام تنزیل آیا، کبھی ان دونوں کا ماحصل آیا، کبھی رب کا تعارف ہوا، کبھی بندوں کی ضروریات کی تکمیل کا مسئلہ آیا۔ تو یہ جو مختلف شیئرز ہیں، پہلو ہیں اپنے قوانین کے، اقدار کے، وہ ہم تمہارے سامنے اس لیے لا رہے ہیں وَلِيَقُولُوا بَرَسْتَ، تاکہ یہ کہہ سکیں، کہہ اٹھیں، پکار اٹھیں کہ اے رسول درس دینے کا حق آپ نے ادا کر۔ درس رفقاء محترم کیا ہوتا ہے؟ یہ مثلا جس طرح گندم پکنے والی ہے تو اس کو ہم کاٹ کر ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آج تھریشر آ گئے تو اس کے اوپر وہ بیل چلاتا تھا، تو بیل ایک دائرے میں چلتا رہتا تھا، اس کے نتیجے میں بھوسا اور دانے الگ الگ ہو جاتے، بالوں سے دانے الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اب اگر کوئی ناواقف آدمی دیکھے بھائی یہ عجیب کسان ہے کہ یہ بیل تو ایک دائرے میں چکر لگا رہا ہے، یہ خط مستقیم میں ان کو کیوں نہیں چلا لیتا؟ 20-25 میل یہ مسافت طے کر لیتے، یہ تو ایک ہی دائرے کے اندر ہی ان کو چلا رہا ہے۔ تو عالم جانتا ہے کہ اس دائرے کے اندر بھی گردش جو ہے یہ میننگ فل ہے کہ اس کے نتیجے میں بالوں سے دانے الگ الگ ہو جائیں گے، اور پھر دانوں کو الگ مقاصد ہیں، اس کے بھوسے کا الگ مقصد ہے، کوئی بھوسا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو الفاظ سے معانی کو علیحدہ کرنا، معانی سے مقاصد کی طرف جانا، مقاصد سے ذرائع اور سبل کی تلاش کرنا، اور اس طرح اس کو ایک زندہ نظام حکمرانی کے طور پر نافذ کر کے اس سے ربوبیت مادی و معنوی کا انتظام کرنا، یہ درس کے مراحل ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس تصریف آیات کے ذریعے ہم اپنے علم کو نمایاں کرتے ہیں، ابھار کر سامنے لاتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے سامنے جو علم قرآن کی متمنی ہو۔ علم قرآن کی متمنی قوم کے لیے گویا تصریف آیات ہی قرآن کا محور ہے۔ تصریف آیات کے تحت جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ اے رسول اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیچھے پیچھے چلتے رہیے۔ رسول کا اور وحی کا تعلق کیا؟ فرمایا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں اس چیز کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے، اور اس کا نقطہ ماسکہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، الوہیت صرف ایک ذات اللہ کے پاس ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو اس اللہ کی الوہیت میں من حیث الذات، من حیث الصفات، من حیث اختیارات، من حیث حکم نامہ شریک کرتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں، یعنی الگ تھلگ رہیں، اور ان کے شرک سے اپنے آپ کو کسی حوالے سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ مشرک ہماری بات نہیں مانتے، تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا لو شاء اللہ، اگر تیرا رب اپنی مشیت سے کام لیتا، ما اشرکوا، تو دنیا میں ایک بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ان مشرکوں پر ہم نے آپ کو چوکیدار نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا، یعنی ہانکنے والا،
جس طرح پاسبان ڈرائیور کو ہانک کر لے جاتا ہے ایک منزل کی طرف، تو ہم نے آپ کو یہ مقام نہیں دیا، وما انت علیہم وکیل، اور نہ ہی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنایا، ایڈوکیٹ بنایا، ان کے بارے میں آپ سے مواخذہ ہوگا۔ مواخذہ تبلیغ کا ہوگا، ایمان لانے یا نہ لانے کا مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا، یہ ایڈوکیسی آپ سے نہیں کرائی جائے گی۔ اب ایمان والوں کو ایک اور حوالے سے حکم ہوتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے ایمان والو گالی نہ دو۔ گالی دینا جس سے ہم عرف عام میں گالی دیتے ہیں، سبا یا سبو، سبم و صبا، اصل میں کسی چیز کے انر کو، اندر کو اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے وہ پھٹ جائے، بھڑک اٹھے، مشتعل ہو جائے، تو گالی ہی نہیں، ہر وہ طریقہ کہ جس سے مخاطب ہمارا مشتعل ہو جائے، جذباتی ہو جائے، یعنی ریشنلزم کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقہ جو سینٹیمنٹل ہو، جذباتیت ہو، وہ تمام سب میں آئیں گے۔ تو یعنی ریشنلزم کو چھوڑ کر جذباتی طریقہ کار اڈاپٹ نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اور معبود پکڑ رکھے ہیں، احبار، رہبان، مشائخ یا اصنام، اوتاد جتنے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو فرمایا کہ دشمنی میں وہ بغیر جانے بوجھے، یعنی وہ بھی جذبات میں آ جائیں گے اور جذبات میں آ کر تمہارے اللہ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ جو قوموں کے اندر جذبات کی اپیل پر یا جذبات کی بنیاد پر لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، یہ کوئی نیا نہیں۔ کذالک زینا لکل امت اعمالہم، اور اسی طرح ہم مزین پاتے ہیں، مزین کرتے نہیں ہیں ہر امت کے لیے اس کے عمل کو، کیونکہ امت کا عمل تو خیر بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہے، برا بھی، اچھا بھی ہے، بد بھی ہے، تو کیا بعد سے بعد عمل کو بھی اللہ مزین کرے گا؟ تو 6:43 میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان ہے جو برے اعمال کو مزین کرتا ہے، اور اسی طرح 16:63 میں یہ آئے گا کہ ہر وقت کا جو شیطان ہوتا ہے نبی کے مقابلے میں، وہ تقلید کو، تعصب کو، باپ دادا کی اندھی عقیدت کو مزین کرتا ہے۔ تو یہاں اس لیے ہم نے کہا مزین پاتے ہیں، ہر امت کے لیے اس کا تعصب، اس کی اندھی عقیدت، اس کی تقلید، اس کی آبا پرستی، مشائخ پرستی، یہ برے سے برا عمل جو ہے، ان کے جو مشائخ ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں، وہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، فرمایا کہ ان سب کا لوٹ کر آنا ان کے رب کے پاس طے پا چکا ہے، پس وہ ان کو ان کے تمام اعمال کی جو یہ انجام دے رہے ہیں ان کی اصل حقیقت ظاہر کر دے گا۔ اب یہ جو گالی دینے والے سینٹیمنٹل جذبات کے گھوڑوں پر سوار ہیں، تو ان جذباتی عناصر یا محسوس پرستی کے خوگر حضرات، ان کا ایک یعنی کمزور پہلو یا ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا، وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے خوب پکی قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی زوردار طریقے سے، جہد ایمانہم پختہ زوردار طریقے سے، لئن جاءتہم آیہ، اگر ان کے پاس کوئی حصی معجزہ آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یقیناً اس قرآن کو مان لیں گے۔ تو اس پر 6:35 میں بات بتائی جا چکی ہے کہ ایمان تو عقل و شعور سے لایا جاتا ہے، معجزات سے نہیں، شعبوں سے نہیں، کرامتوں سے نہیں، یعنی عقل و شعور کو ڈل کر کے ایمان یہ اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے۔ ایمان تو وہی ہے جو عقل و شعور کے حوالے سے ہو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہو کہ اس طرح کے معجزات برپا کرنا اللہ کے ہاں ممکن ہے، بل اللہ قادر علی ان ينزل آیا، اس طرح کا جس نے اس پوری کائنات کے پست و بلند کو ایک امر کن سے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز پیدا کر دکھانا کون سا ناممکن ہے۔ لیکن وما یشعرکم، اور تم کیوں شعور سے کام نہیں لیتے، تم اپنی عقل و شعور کو کیوں خود گل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تو تمہیں چاہتے ہیں کہ جو میں نے عقل و شعور دی اس سے کام لو، تو تم اپنے اس شعور سے کیوں کام نہیں لیتے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اس طرح کی جو نشانیاں، محسوس معجزات تو مانتے ہو،
کیا ضمانت ہے اس بات کی تو اس وقت یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اس وقت بھی خوب بدرا یعنی بہانے باز جو ہے اس کا ایک نیا بہانہ بنا لے گا کہ نہیں اس میں تو یہ رہ گیا، اس میں وہ رہ گیا ہے۔ اور حقیقت حال یہ ہے نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، فرمایا نقلب کا معنی الٹ دیتے ہیں، غلط ہے، یہاں بھی وجدان خاصا ہے، ہم الٹا پاتے ہیں، یعنی آندھا پاتے ہیں ہم ان کے دماغوں کو اور ان کی روشنی دیکھنے کے عمل کو، یعنی ان کو اندھی عقیدت نے ان کے دل دماغ کو آندھا کر دیا ہے، وہ اپنے اصل موقف پر نہیں ہے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ یعنی اگر کوئی پہلے سے ایک موقف اختیار کر لے کہ میں نے یہ مانا یہ نہیں ماننا، تو پھر لاکھ تم اس کو دلائل دو، وہ جو پہلے اپنی وہ کہہ چکا ہوتا ہے اس سے وہ باز نہیں آتا۔ وَنَاظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ بھی اس مسئلے میں جبر سے کام نہیں لیتے، اور ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، اندھیرے میں ٹامک کوئیاں مارنا، تو وہ جس تقلید میں، تعصب میں، اندھے پن میں آگے بڑھتے چلے جاتے، ہم ان کے لیے ڈور اور لگام کو کھلا چھوڑ دیتے، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ یا مہون یا مہو عقل اور بصیرت کا اندھا پن، آنکھوں کا اندھا پن ہو تو امی ہوتا ہے یہ، اور جب عقل و بصیرت کا ہو تو اسے ام ہن، تو فرمایا کہ یہ عقل و بصیرت کے اندھے جو ہیں جتنا اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے قانون طبی کے تحت ان کو مہلت دیتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ہم ان پر اتار دیں، مسلسل ہوتا ہے ہم اپنی کائناتی قوتیں، حتیٰ کہ کلمہم الموتیٰ، وفات یافتہ افراد وہ بھی ان سے کلام کریں، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور جن جن چیزوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لا کر سامنے لائی جائیں، یہاں تک ہم اکٹھی کر دیں وہ تمام چیزیں ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی ان سے ایمان متحقق نہیں، پھر بھی ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الا ان یشاء اللہ، ایمان تو وہی ہوتا ہے جو اس باب میں اللہ کی مشیت ہے اس کے حوالے سے ہو، اور وہ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 100، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ اگر یہ اپنے عقل و بصیرت سے ایمان نہ لائیں تو وہ ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، فرمایا کہ ان کی اکثریت تو جہالت سے کام لیتی ہے۔ 6:35 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ ان کی اکثریت تو شوقوں کے پیچھے، کرامتوں کے پیچھے، توہم پرستیوں کے پیچھے، الٹا سچا قصہ کوئی سنا دے تو ہم آ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اے رسول یہ کوئی تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوا۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جعلنا کا معنی بھی یہاں بنانا نہیں، اللہ نہیں بناتا، اور اسی طرح بنا ہوا پاتے ہیں ہم ہر نبی کے لیے دشمن۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ شیطانہ کا معنی ہوتا ہے بعد عن الحق، حق سے دور ہو جانے والا، حقیقت سے دور ہو جانے والے، حق اور حقیقت سے دور، اور اپنی ذات کے اندر جسے ہم ریزرویشن کہتے ہیں، شیطانہ یعنی دھاگے کے اوپر گرے پر گرا لگاتے چلے جانا، یعنی جو کہ اندر جن کے قلب اور دماغ پر گری ہوتی ہیں، یعنی مفاد پرستی نے جن کو طے در طے کر دیا ہوتا ہے، وہ کچھ تو الانس جو تم سے مانوس ہوتے ہیں، عوامی سطح پر ملتے جلتے ہیں، والجن، اور کچھ اپنی خانقاہوں میں چھپے رہتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، وہ اساتذہ ہوتے ہیں، وہ اصل فنکار ہوتے ہیں جو وہی ساز وہیاں گھڑتے ہیں، اور پھر آگے وہ ہوتے ہیں جو نبی کے مقابلے اس وحی کا پرچار کرتے عوامی سطح پر۔ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض، ان کے دو، ایک الجن اور ایک الانس، تو وہ جو چھپے رہتے ہیں وہ وہی پیدا کرتے ہیں، وہی گھڑتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہی کا جواب وہی سے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، وہی قرآن کی کاٹ کے لیے بھی ایک وہی درکار تھی۔ تو فرمایا کہ ان کا جو جن والا چھپے ہوئے جو اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، وہ وہی کرتے ہیں، گھڑتے ہیں اپنے انسی، یعنی جو عوام الناس کے اندر جن کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، عوامی لباس، ہاں جی، محراب ڈالے ہوئے، تسبیحاں پکڑی ہوئی، تقدس کے گویا مظاہر بنے ہوئے، الناس کے ساتھ دن رات ان کا تعلق،
ان کی طرف کرتے اور کیا کرتے رخ کا وہ تو جو وہی وہ گھڑیں گے وہ قول کی شرح و تفسیر کے طور پر القول کے اوپر یعنی قول الہی قول قرآن کا ملمہ چڑھاتے ہیں اپنی وحیوں پر. کیوں؟ غرورا. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ غرور یعنی گائے یا بھینس یا بکری کا حقیقی بچہ جب مر جائے تو پھر ایک جعلی بچہ بنا کر ڈیکوریٹ کر کے اس کو ماں کے سامنے رکھ دے، چونتی چاٹتی، دیکھو اس میں گروتھ یا نشو نما نہیں ہوتی، شیپ ہوتی ہے بھیڑ بکری بچے کی، حقیقت اسینس اور جو لائف لیس ہوتا ہے. غرورا اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر گروتھ رک جائے، نشو نما رک جائے. وہ ایک ڈیکوریٹڈ ہو، پیس آف ڈیکوریشن تو ہو، نمائش زینت و زیبائش کا ایک وہ آبجیکٹ ہوگا، لیکن زندگی، عروج، استحکام، ثبات ان چیزوں سے محروم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. فرمایا کہ اگر تیرے رب کی مشیت میں یہ بات نہ ٹھہر چکی ہوتی کہ ان افراد کو بھی آزادی ہوگی، دل کا چاؤ نکال لو، جبر نہیں ہے، تم بھی آگے بڑھو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر تیرے رب یہ پہلے سے نہ طے کر چکا ہوتا کہ سب کو اختیار ارادہ دیا ہے، ہر ایک اختیار ارادہ سے کو کام میں لائے، تو پاس تم چھوڑ دو ان کو، اور جو کچھ یہ اختراع کیا ہے انہوں نے اس کو بھی کام کرنے دو. یعنی اللہ رفقائے محترم بہت بڑے، ہمارا دل دماغ تو بہت چھوٹا ہے. اللہ کو اپنے کلام پر اتنا یقین ہے کہ وہ کہتا ہے دنیا جہان کے مفتری اور قذاب میرے کلام کا راستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے تو 14 صدیاں تھیں نا، پھر قیامت تھی. تو ابھی تو 14 صدیاں کیا 14,000 صدیاں اور پتہ نہیں کتنا نو انسانی آگے بڑھنا ہے. ابھی تو انسان نے ہلال سے بدر بننا ہے. وَالْقَمْرِ إِذَا اتَّسَعَتْ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فرمایا کہ یہ چاؤ جو بھی ان کے دل میں ہے پورا کر لیں، گھبرانے کی بات نہیں. ہاں ہم ایک پہچان تمہیں دیتے ہیں، وہ کیا؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ان جھوٹی وحیوں کی طرف صرف وہی لپکیں گے. تصغیٰ لپکنا، لپکا یعنی لٹک، یعنی ان کی اٹریکشن صرف ان دل و دماغوں میں ہوگی جن کا آخرت پر ایمان ہے، جو مالک الملک کے سامنے یوم الحساب مسئولیت اخروی بھولے ہوئے ہیں، یا جن کے نزدیک صرف جسمی کی نشو نما حاصل ہے، ذات انسانی کی نشو نما ان کے ہاں نہیں ہے. وَلِيَرْضَوْهُ. اور وہ صرف جسم کے تقاضوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذات کے تقاضے قربان کر دینے والے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور گھڑنے والے وہ سب کو جو وہ گھڑ سکتے ہیں، یعنی اصل قالب کو چھوڑ کر، حقیقی جواب کو چھوڑ کر، جتنے بھی جھوٹے سچے جواب ہو سکتے ہیں، حقیقی جواب تو صحیح جواب تو ایک ہی ہوتا ہے، اور غلط کی کوئی حد نہیں ہے. تو فرمایا کہ غلط کاروں کے لیے راستہ کھلا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں. تو اب یہ جو ماقبل جھوٹی وحی کا بیان ہوا تھا، اب سچی وحی کا مقام کیا ہے، اب وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اور یہ آیت جلیلہ اور یہ پورا جو یونٹ ہے رفقائے محترم، یہ اس صورت کا نقطۂ ماسکہ ہے، سینٹرل پوائنٹ. اب غیر اللہ ابتغی حکما. اے رسول کہو کیا اللہ کے سوا میں کسی کو اور کو حکم بناؤں، تلاش کروں؟ یعنی اس کائنات میں حاکمیت کا مقام صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حاکمیت ظاہر ہوئی اس کی کتاب کے ذریعے سے. بس انسان پر انسان کی حکومت سب سے بڑا فساد ہے. انسان پر انسان کی حکومت خواہ وہ بادشاہت کی شکل میں ہو، مذہبی پیشوائیت کی شکل میں ہو، یا آج کے حوالے سے جمہوریت کی شکل میں ہو، یا سیکولرزم کی شکل. ہم نے اشکال اور مظاہر سے بحث نہیں. اصل حاکم جب تک اللہ نہیں ہوگا کہ اس کا علم محیط ہے، قدرت تام ہے، اس کی رافت و رحمت بے مثال ہے، تو اسی مصدر سے، منبع سے آنے والا جو قانون ہے وہی نوع انسانی کے مسائل کا حل ہے. تو میں کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنے لیے حکم پکڑوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اور وہ وہی ذات تو ہے اللہ حکم کہ جس نے نازل کی تمہاری جانب کتاب، دستور حیات قرآن. اور وہ کیسا قرآن ہے؟ مفصلا. یہ رفقائے محترم حال ہے، ایڈوربیل کلاس جسے ہم کہتے ہیں نا،
تو جس طرح ہم کہیں کہ وہ روتے ہوئے آیا، تو آنا کس حال میں تھا؟ روتے ہوئے. اس کے آنے پر چھایا ہوا تھا رونا. نزول کتاب پر چھایا ہوا تھا مفصل ہونا. تو جب بھی کتاب نازل ہوئی وہ مفصل تھی. جس دور میں بھی نازل ہوئی، جتنی بھی نازل ہوئی، وہ اپنی تفصیل سے نعوذ باللہ خالی نہ تھی. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے الکتاب عطا کی ہے، یا جو کتاب کو ان حوالوں سے لیتے ہیں جو ہم نے اس کے لینے کے لیے طے کیے ہیں، وہ علم یقین کے طور پر جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے تیرے رب کی جانب سے، حق سے مالا مال ہوگا. حق جتنا تھا قول الحق وہ اسی میں آ گیا. فلا تکونن من الممترین، بس تم ان میں سے نہ ہو جانا جو امتری کسی خلاف حقیقت چیز کو حقیقت بنانے والے، یعنی ناقدردان، جھوٹی چیز کو سچا سمجھ کر اختیار کرنے والے، ان میں سے نہ بنو. اور یہ کلام تو وہ ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کلام اور یہ کمال کو جا پہنچا. یہ کلام اور یہ کمال، تیرے رب کا کلام اور یہ کمال کو جا پہنچا، از ہوئے صداقت کے اور از ہوئے عدالت کے. صداقت کا یہاں تو یہ معنی ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے ماضی کے حوالے سے، حال کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، وہ کبھی اس کی فالسیفیکیشن نہیں ہو سکے گی. اور عدلہ، نوع انسانی پر عدالت کا قیام جب بھی ہوگا قرآنی اقدار سے ہوگا. نوع انسانی پر عدالت کا، اخوت کا، مساوات کا، ربوبیت کا نظام جب بھی آئے گا ان اقدار وحی کے حوالے سے آئے گا. اور یہ کامل علم لا مبدل لکلمات، اتنا پختہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کل کو حکومت تبدیل ہو گئی، قانون بھی تبدیل ہو گیا. فرمایا کہ یہ قوانین، اقدار غیر مبدل، ان کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے نہیں، کر سکتا نہیں. تو ختم نبوت کے بعد اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جو کچھ اس نے یہ فیصلے کیے ہیں اس قرآن میں، وہ سن رہا تھا، وہ جانتا ہے، سننے والا اور جاننے والا. یعنی نوع انسانی کی ہر ڈیمانڈ کو وہ سن رہا تھا، وہ علم رکھنے والا تھا، تو اس نے ہر مانگ کا جواب اس قرآن میں دے دیا ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو ماننے والے اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں. آج جو ہمارا حال ہے، فرمایا کہ ان تو اکثر من فی الارض، کہ اگر تو نے قرآن کے ماننے کی شرط لگا دی کہ اس کو ہم تب مانیں گے کہ قرآن والوں کی اکثریت ہو. حق اور باطل کا معیار اگر اکثریت یا اقلیت بن گئی تو ان تو اکثر من فی الارض، اگر تو اطاعت کرے گا ان کی کہ جو زمین میں اکثر ہوں، اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ بہکا دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے. کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، اکثریت کا تو حال یہ ہے کہ وہ فالو کرتے ہیں اسپیکولیشن کو، خواہشات کو، مفادات. اکثریت ویسٹرن انٹرسٹ کو، ظن اور گمان کو اب ایمان فالو کرے گی تو کیا ہوگی؟ یخرس، خارا سا لنگڑا کر چلنا. ان کے اندر ذات انسانی کی نشو و نما، انسانی قد و قامت کا پیدا ہونا وہ ممکن نہیں. ان ربک هو عالم، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بہک رہے. تو جب تیرا رب جان رہا تو غصے میں کیوں آتا ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیا کتاب تیری ہے؟ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ، تو اگر وہ کتاب سے بہکنے والوں کو جانتا ہے تو کیا اس کی امامت و پیشوائیت میں چلنے والوں سے وہ غافل ہے؟ اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کتاب ہدایت کے سایوں میں چلنے والے، اس سے فیضیاب ہونے والے. اب اس کتاب الہی کے جو احکام ہیں ان کا ایک شعر بیان فرمایا، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، پس اہل ایمان کھاؤ تم اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر ہو تم آیات الہی پر ایمان لانے والے. بظاہر تو رفقان محترم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کھانے پینے پر اللہ تعالیٰ نے ان کنتم بآیاتہ مؤمنین کی کیوں شرط لگائی. کھانے پینے کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایمان ہی اس کے بغیر نہ ہو. اس کو معاشرتی حوالے سے دیکھیں رفقان محترم، مثلا ہمارے ہند و پاک کے حوالے سے کہ مثلا گائے قرآن کی روح سے حلال، اور ایک شخص ہندو ہے وہ نو مسلم ہوتا ہے، تو نو مسلم کیا کرے گا؟ توحید بھی قبول کر لے گا،
شرک سے اظہار بیزاری بھی کر دے گا، لیکن جب آپ اس کے سامنے گائے کا گوشت رکھیں گے تو کبیرہ خاطر ہو جائے. یہ کبیرگی یہ خاطر بتا رہی ہے کہ ابھی تک گائے کی پرستش کا جو تقدس کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ قائم ہے. تو قرآن نے ایسے ذرائع اختیار کیے ہیں کہ توحید ہر پہلو سے ذہن میں راسخ ہو جائے، کردار میں رچ بس جائے، اور شرک ہر حوالے سے ذہن انسانی سے دور ہو جائے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ حلال ٹھہرا چکا ہے، مثلا یہودی ہے تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا، یہ ہے تو گائے کا گوشت نہیں کھائے گا. تو میں کہ جن چیزوں کو اللہ حلال ٹھہراتا ہے اور طیب، اور پھر اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اگر تم نہ کھاؤ اس کا مطلب ہے کہ ابھی توحید تمہارے قلوب و ذہن میں راسخ نہیں ہوئی. وہ مالکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نہ کھاؤ تم اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور حالانکہ وہ کھول کھول کر بیان کر چکا ہے تمہارے لیے تو اس نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، سوائے اس کے کہ اگر تم پر اضطراری حالت طاری ہو جائے تو اس حرام کو بھی تم غیر باغی والا آل 2 شرطوں کے ساتھ کھا سکتے ہو. لیکن لوگوں کی اکثریت تو بے شک وہ گمراہ ہوتی ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر، بغیر اس کے کہ ان کے پاس علم ہو. اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حدود شکنوں کو. پس اہل ایمان ضرور ظاہر اس میں و باطن ہو، اے ایمان والو وہ چیزیں جو الاسم ذات انسانی کو یا انسانی معاشرے کو کمزور کر دیتی، تھکا دیتی، اس میں حلال میں مطلب ان کے ظاہر کو بھی چھوڑو اور باطن کو بھی. ظاہر مثلا رفقائے محترم ایک مال ہے، مال وہ حلال ہے لیکن وہ ہم نے چوری سے حاصل کر لی ہے. گھی ہے تو گھی کا ایک مادی پہلو ہے، اس کے اثرات ہیں. اب وہی گھی اگر ہم اپنی جائز محنت سے کما کر کھاتے ہیں تو اس کا اور ہے. اگر وہی گھی اگر ہم سلب اور نہب سے لیتے ہیں تو اس کا ذات انسانی پر ایفیکٹ اور ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ آلسم کے ظاہر کو بھی چھوڑو، یعنی اس کی جو مظاہر ہیں وہ بھی حلال اور طیب پہ قائم ہوں، معقولات میں، مشروبات میں، زندگی کے تمام اعمال میں. وہ باطن اور ان کے لیے جو سبل اور ذرائع ہیں، سبل اور ذرائع کہ اگر وہ جو میننگز اڈاپٹ کرو، انڈر کرنٹس، نیت، ارادہ، پیچھے جو تحت و شور میں چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی احکام الہیہ کی پابندی اختیار کرو. یعنی مظاہر اور مظاہر کے پیچھے جو مقاصد ہیں دونوں لافل ہوں، اور گناہ کے حوالے سے نہ صرف گناہ کے ظاہر کو چھوڑو بلکہ ان کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، محرکات جس طرح یعنی کسی، اور یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، تو محرکات کو بھی چھوڑو اور اعمال کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم، وہ جو کہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن سے ذات انسانی اذن حلال کا شکار ہوتی ہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو وہ اپنی اس کارستانی سے جو کچھ کمائیں گے ان کا اس کا انہیں بھگتان بھگتنا پڑے گا. اے ایمان والو نہ کھاؤ تم اس میں سے کہ جس پر نہ نام لیا گیا ہو اللہ کا. حلال ہے، طیب ہے، لیکن اس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا غیر اللہ کا نام لیا گیا. انہ لفسق، تو ایسے کھانے سے ذات انسانی میں بدعہدی کے اثرات مرتب ہوں گے، اور بے شک شیطانی طاقتیں تو وہی کیا کرتے ہیں اپنے زیر حمایت آ جانے والوں کی طرف کہ تمہارے اندر جدل، لڑائی، جھگڑے، مناظرے اس کا باب کھول دے. یعنی وہ یہ شیطان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ شیطان کی آنکھ کی طرح کہیں ختم نہیں ہوتی، وہ اس میں جھگڑے پر جھگڑا، مناظرے پر مناظرے، راتوں پر راتیں لگاتے چلے جاؤ، کسی کلیئر کٹ موقف تک نہیں پہنچو گے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر ایسی ولیوں کی تم نے اطاعت کی، پیچھا کیا، ان کو معتبر جانا، تو کیا ہوگا؟ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، توحید ختم ہو جائے گی، وحدت ختم ہو جائے گی، فرقہ بندی آ جائے گی، فرقہ پرستی مبتلا ہو کر امت کی وحدت کو چھوڑ بیٹھو گے. اور تم وہ ہو کہ تم اس میں جس طرح پہلے ہم نے 301 میں کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ،
آپ بیان فرمایا کہ تم بلا شرک میں کیسے جاؤ گے جب کہ حقیقت حال اومن کا نمی تھا، بھلا وہ شخص جو میت تھا، میتا تھا، مراد ہے زمانہ جاہلیت، جہالت و جاہلیت نے تمہیں مردہ کر رکھا تھا، فاحیینا، پھر ہم نے اسے حیات نو عطا، ایمان کی، اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی، اقدار وحی کی زندگی عطا کی۔ اور زندگی ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے لازم قرار دے دیا ان کے لیے نور قرآن، اپنا نور، تنوین جو ہے وہ قائم مقام ہے یا نسبت ہے، اپنا نور یعنی نور قرآن، نور قرآن ان کے دل دماغ میں اتر گیا، اور یمشی بھی فی الناس، آپ کو جب وہ چلتے ہیں تو نور قرآن کے سائن، نور قرآن کی لاٹھی سے، یعنی گھوڑوں پر یا جہازوں پر یا کشتیوں پر سوار ہونے سے پہلے اصل ان کی سواری مرکب کیا ہوتا ہے؟ نور قرآن۔ تو نور قرآن یعنی نور قرآن اس کے مقاصد کے لیے وہ فی الناس، عربوں میں، اجمیوں میں، گوروں میں، کالوں میں، سب میں وہ اس نور قرآن کو لیے پھرتے ہیں۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا بھلا ان کا مقابلہ وہ کر سکیں گے جو تاریکیوں میں گرے ہوئے، جو خود تاریکی میں ہے؟ تو وہ ایسے بابصیرت انسان کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیسا بخارج منہا، ایسا کھاٹ و کھائی میں گرا ہوا انسان کہ اگر اس کو نکالنے والے نکالنا بھی چاہتے ہیں تو وہ نکلنا نہیں چاہتا، اور وہ فخر کرتا ہے کہ میں تو بہت محفوظ ہوں، قلعے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ہر کافر کے لیے وہ تمام اعمال کی جن کو وہ بربنا کفر انجام دیتا ہے، وہ اس کے لیے خوبصورت بنا کر دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی کسی مقلد کے لیے کوئی ایسا شرف نہیں ہے، ہر کافر سے کافر باپ دادا کی روایات کو، قصوں کو، کہانیوں کو بہت خوبصورت بنا کر وہ دیکھتا ہے یا دکھایا جاتا ہے اسے۔ آپ فرمایا کہ یہ جو اعمال کفریہ کو خوبصورت بنانے والے انسان ہیں، جن کو کہ پہلے زخرف القول کہہ کر انبیاء کے دشمن قرار دیا تھا، اب ان کا ایک اور فیز، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح پایا ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو، ایک مجرم چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا۔ اکابر مجرمین ائمہ، ائمۃ الکفر، مذہبی پیشوا، سیاستدان، تو یہ جو حامان، فرعون اور قارون ہیں یہ اکابر ہیں، اور باقی تو پھر مجرم ان کی ماتحتی میں چلنے والے۔ ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، یہ بستیوں میں اپنی سازشوں کا جال بنتے ہیں۔ سیکولرزم آتا ہے تو ایک اللہ کا مظہر بن جاتا ہے، اس کو سلطان ذل اللہ فی الارض، اور دوسرا اس کو پرسنل لائف کا جو ٹھیکہ ہے، افیئرز ہیں، وہ دے دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی پھر اشیر بات سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حامان اور قارون آگے چلتے ہیں، اور اوپر فرعون ان کا سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، فرمایا کہ بڑی گہری چالیں چلتے ہیں، اور وہ جو چالیں چلتے ہیں اس کا محترم کیا، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ چالیں جو بھی چلتے ہیں وہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ہر بچے کو اپنے باپ سے محبت ہے، ہر امت کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، تو یہ نبی کی محبت، نبی کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، ہر سامری جو ہے وہ عشق رسول کا واسطہ لے کر محبت رسول کے سراغ سے ہر امت ڈسی گئی، اور نئی چالیں وہ چلتے مگر لوگوں کی نفسیات سے، اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ عوام الناس کے شعور کو ڈل کر دیتے ہیں، ان کو عقل و شعور سے کام لینے کا عہد نہیں رہنے دیتے۔ بھائی یہ ان کا کمال ہے کہ نوع انسانی یا ان کا مخاطب شعوری سطح پر بات نہ کر سکے، ہر چیز بے شعوری کی بنیاد پر، وہ حیوانی جذبات، اندھے جذبات، ہر نعرہ جذباتی ہوتا ہے، حقیقت اور حکمت جو ہے اس کا چراغ گل کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آپ عقل و شعور والی آیات ان کے سامنے پیش کریں گے، عقل، شعور، کتاب حکیم اور حکمت بھری کتاب کی آیات، اور خاص طور پر عقل و شعور والی آیات،
جب آپ ان کے سامنے پیش کریں گے قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، تو وہ کہیں گے آگے سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاکہ تمہارے رسول کو وہی کچھ نہ دیا جائے جو پہلے رسولوں کو دیا گیا۔ تو یعنی جو انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں خود ساختہ معجزات قصے کہانیاں گھڑ لی ہیں، تو اسی معیار پر وہ تمہارے کلام کو پرکھیں گے۔ بھائی ہمارے نبی کے پاس تو یہ معجزہ ہے، حتیٰ کہ آخری دور میں ہمارے سکھ بھائی آئے تو انہوں نے بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے رہنا برداشت نہیں کیا، انہوں نے بھی اپنے گروؤں کے بارے میں اور گرو نانک کے بارے میں کیا کیا قصے کہانیاں نہیں گھڑے۔ تو جب تک کہ وہ سب کچھ سپر نیچرل شوبدے اور کرامتے نہ ہو ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ، ان سے کہو کہ رسول اللہ بھیجتا ہے، رسول بھیجنا اللہ کا کام ہے، تو اس امر کا اللہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کو رسول بنائے، کس صفات کے ساتھ بنائے، کس پروسیس سے بنائے، اور کس چیز سے اسے مسلح کرے اور کس چیز سے اسے مسلح نہ کرے۔ ہاں سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، فرمایا کہ ایسی تمام قومیں جو کلام اللہ کو حکمت و دانش کی بجائے شوق اور کرامتوں کی بنیاد پر مانیں گی، ایک لفظ غیر اس کا محترم پہنچ کر رہے گا ایسے مجرموں کو، کیا صغار عند اللہ، صغار صاغر یصغر اور صاغر یصغر نچلا پن، جسے اکبر کے مقابلے میں یعنی ذلت، محکومی، رسوائی، محتاجی، دوہمتی، ایسی تمام قومیں جو عقل و بصیرت کا چراغ گول کر کے شعبوں اور کرامتوں کی دنیا میں رہنا پسند کریں گی، صغار عند اللہ، ہمیشہ ذلیل، رسوا، یعنی زمین کے پست ترین مقام پر رہنے والے، اور عرش بری پر خواب عرش بری کے دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا میں پست ترین مقام پر وہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے، یعنی اس کے قانون مکافات عمل کے حوالے سے ایسی بات ہوتی ہے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کو یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب کیوں ہوتا ہے؟ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، بوجہ ان چالوں کے، سازشوں کے کہ جو یہ اپنے لیے اور اپنے بھائی بندوں کے لیے بنتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اوپر فرمایا تھا کہ جب آیات آتی ہیں عقل و شعور کے حوالے سے تو یہ معجزات کا تبل بجانا شروع کر دیتے ہیں، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ ارادہ نہیں کرتے جب تک کہ انسان خود ارادہ نہ کرے۔ 13/11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسانی دنیا میں انسان کے بارے میں ارادہ اللہ کا پہلے نہیں ہوتا، پہلے ارادہ بندے کا ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے قانون پر چلتا ہے، اللہ اس قانون کے نتیجے میں نتائج و ثمرات پیدا کرتا ہے۔ تو بس جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیضیاب ہو تو اسے ایک تقاضا پورا کرنا چاہیے، کیا؟ یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ اپنے دل دماغ کو صاف کرے، پری کنسیوڈ آئیڈیاز لے کر نہ آئے، سابقہ تعصب، جہالت، عصبیت، پہلے سے فیصلہ کر کے آیا ہوا ہے کہ نہیں یہ ماننا ہے یہ نہیں ماننا، تو یشرح صدرہ للاسلام، سب سے پہلے وہ اپنے دل دماغ کو کھلا رکھے، اوپن مائنڈڈ۔ تو جب تک وہ اوپن مائنڈڈ ہو کر اسلام کی طرف نہیں آئے گا اس کے دل دماغ کے اندر حقائق قرآنیہ کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی نہ صرف کلین سلیٹ درکار ہے بلکہ اوپن مائنڈڈ ہونا جو ہے، کہ شرح صدر کا معنی ہے کہ کھلے دل دماغ کے ساتھ وہ قرآن کا مطالعہ اور جائزہ لینے کے لیے آئے، تو قرآن کا راستہ 2-2-4 کی طرح ان کے سامنے واضح ہو جائے، ہوتا چلا جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جو ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ وہ قرآن کی ہدایت سے ہٹ کر رہے تو اللہ اس کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، فرمایا تو اسے یوں پاتا ہے اللہ جس طرح کہ اس کا دل اور دماغ انتہائی تنگ ہو گیا ہے، بھیج گیا ہے، اور اس کے اندر جگہ جگہ پر گرہیں لگ گئی ہیں، جکڑ بندیوں کا شکار ہے۔ کانما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے بلندیوں پر چڑھنا پڑ رہا، تو بلندیوں کی طرف چڑھنے میں انسان ہانپتا ہے،
اور نیچے پستی کی طرف ایک ہی لغزش کافی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کے بلند حقائق کی طرف جانے کے لیے جب تک کہ اپنے دل دماغ میں بلندی نہ ہو اور اوپن مائنڈ نہ ہو وہ قرآن کے بلند حقائق تک نہیں پہنچے گا، ورنہ اگر وہ تنگی دل دماغ کے ساتھ آئے گا تو قرآن کی بلندیوں کی طرف چڑھنا اس کے لیے اس طرح مشکل ہوگا جس طرح کسی بھی انسان کے لیے بلندیوں پر چڑھنا تو وہ ہانپتا ہے اور ہر قدم پر گرنے کا خطرہ اس کو لاحق رہتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اس طرح اللہ رجس کو مسلط پاتا ہے ان پر جو ایمان نہ لانے کا فیصلہ کر لیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ تیرے رب کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اور قد فصلنا الآیات، اس صراط مستقیم کے بارے میں جتنے احکام ہیں ان کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہر اس قوم کے لیے جو قرآن سے فیضیاب ہونا چاہے۔ اور اس کی فیضیابی کیا ہے؟ لہم دار السلام، کہ جو قوم اس قرآن کو قبول کر لے گی، اس کے نظام حیات کو قبول کر لے گی، لہم دار السلام، اسے سلامتیوں کا شہر، سلامتی، ایک ایسی مملکت جس میں ہر طرف الا قیلا سلام سلاما، جان بھی کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، دل اور دماغ کی، فرد اور جماعت کی، ہر طرف سے سلامتی، سبل السلام، سلامتیوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، سلامتیوں کے شہر آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا سرپرست اعلیٰ ہوگا، گارڈین ہوگا، سسٹینر ہوگا، کسٹوڈین ہوگا، لیکن کس بنیاد پر؟ بِمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ نہیں کہا، بِمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بھی نہیں کہا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نتائج و ثمرات اعمال سے مرتب ہوں گے، عقیدوں سے نہیں۔ قرآن بطور عقیدہ لازماً، بطور امام مطلق صحیح، لیکن نتائج پیدا ہوں گے عمل سے۔ تو اگر قرآن والے اقدار جو ہیں وہ عمل میں ڈھلیں گے تو پھر ہے دار السلام۔ اب اسی کے بعد 128 میں معاشر الجن والانس سے جو خطاب ہے، کل یہاں سے آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔